غم نہ کری رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا، تیرا دشمن بڑا نادان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں منصور قاسمی، امام و خطیب مسجد عمر فاروق ناگ منگلہ۔ آج کی اس ویڈیو میں نابالغ بچے کی امامت کے تعلق سے اور اسی طریقے سے لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے گھروں کے اندر جو نمازیں باجماعت ادا کی جا رہی ہیں، اس جماعت کے اندر عورتیں شریک ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ اگر ہو سکتی ہیں تو اس کی کیا ترتیب ہوگی؟ سب سے پہلی چیز، امامت کے لیے امام کا عاقل اور بالغ ہونا شرط ہے، ضروری ہے، چاہے فرض نماز ہو یا تراویح کی نماز ہو۔ اس لیے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نابالغ بچے کے پیچھے فرض نماز نہیں ہوتی، البتہ تراویح کی نماز ہو جاتی ہے۔ یہ سراسر غلط ہے۔ اب ہم یہ کیسے معلوم کریں کہ بچہ بالغ ہو چکا ہے یا نہیں؟ تو اس کے لیے دو طریقے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، شریعت کی نظر میں بچہ بالغ اس وقت کہلاتا ہے کہ بچے کے 15 سال اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے مکمل ہو چکے ہوں۔ یہ اسلامی کیلنڈر کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ انگریزی سال میں اور اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے پورے سال میں 10 سے 12 دن کا فرق ہو جاتا ہے۔ انگریزی مہینے متعین ہیں کہ 31 کا بھی مہینہ آتا ہے، جبکہ اسلامی کیلنڈر میں قمری مہینوں میں 31 کا مہینہ ہوتا ہی نہیں، 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، اور اس میں چاند کے اعتبار سے مہینہ متعین کیا جاتا ہے 29 کا یا 30 کا۔ 29 میں اگر چاند نظر نہیں آیا تو پھر 30 دن کا انتظار کیا جاتا ہے، 30 دن میں چاند نظر آئے یا نہ آئے اسلامی مہینہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے بچے کے 15 سال مکمل ہو چکے ہوں۔ اور دوسرا طریقہ، بالغ ہو چکا ہے یا نہیں یہ دیکھنے کے لیے، بچے کی عمر اگر 15 سال مکمل نہ بھی ہوئی ہو، اگر بچے کی عمر 14 سال ہے یا 14.5 سال ہے، اگر بلوغت کی کوئی علامت اور نشانی پائی جا رہی ہے، یعنی بچے کو غسل کرنے کی حاجت یعنی احتلام وغیرہ ہو چکا ہے، تو یہ بھی بچہ اسلام اور شریعت کی نظر میں بالغ کہلاتا ہے۔ یہ دو علامتیں ہیں، اس کے ذریعے سے بآسانی ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ لوگ اس میں بہت گڑبڑ کرتے ہیں۔ بچے کی عمر 12 سال کی ہے، تھوڑا موٹا سا ہے، تو سمجھتے ہیں کہ بالغ ہو چکا ہے، اور بعض مرتبہ بچے کی 15 سال اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے مکمل ہو جاتے ہیں، اب بھی بچے کے چہرے پر داڑھی نہیں آئی، تو عوام ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی کہ بچہ بالغ نہیں ہے، انکار کر دیتی ہے۔ تو اس لیے داڑھی وغیرہ کا ہونا شرط نہیں ہے۔ ہاں، اگر داڑھی آ رہی ہے، منڈا رہا ہے، یہ غلط ہے۔ اگر بچہ بالغ ہو چکا ہے، ابھی داڑھی پھوٹی ہی نہیں ہے، تو پھر داڑھی کا حساب اس میں مانا نہیں جائے گا۔ دوسری بات، گھر کے اندر نماز باجماعت جو ادا کی جا رہی ہے، چاہے فرض نماز ہو یا تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جا رہی ہو، اس میں عورتیں شریک ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ تو اس میں عورتیں شریک ہو سکتی ہیں۔ چند چیزوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر گھر ہی کے افراد ہیں، گھر ہی کے محرم مستورات ہیں، کوئی بھی نامحرم نہیں ہے، تو عورتیں پیچھے کھڑی ہوں گی، باپ یا بیٹا امامت کرے گا، اس طریقے سے آسانی کے ساتھ جماعت کی نماز ہو جائے گی۔ اس میں پردے کا مسئلہ بالکل بھی نہیں۔ لیکن کچھ مستورات نامحرم ہیں یا امامت کرنے والا اجنبی ہے، تو ایسی صورت میں پردے کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ درمیان میں پردہ لٹکا دیا جائے، پردے کے پیچھے مستورات کھڑی ہوں گی، یا اسی سے متصل قریب میں کمرہ ہے، آسانی کے ساتھ آواز پہنچ جاتی ہے، تو عورتیں کمرے میں اپنی صف بنائیں گی، تو اس طریقے سے جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گی۔ اس میں ایک چیز کا لحاظ کرنا بہت ہی ضروری، ورنہ مستورات کی نماز نہیں ہوگی۔ امامت کرنے والے کو اس چیز کی اطلاع دے دینا ضروری ہے کہ ہماری اس جماعت کے اندر عورتیں بھی شریک ہیں، اس لیے کہ امامت کرنے والا عورتوں کی امامت کی نیت نہیں کرتا تو عورتوں کی نماز بالکل بھی نہیں ہوتی۔ اس میں صرف مرد حضرات کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ بیچاری عورتیں جو 20 رکعت پڑھتی ہیں، امام کو پتہ ہی نہیں کہ میری اس جماعت کے اندر مستورات بھی شریک ہیں، اور امام نے مستورات کی امامت کی نیت ہی نہیں کی، تو مستورات کی نماز بالکل بھی نہیں ہوتی۔ اس چیز کا خیال کرنا ضروری ہے۔ تو اس لیے امامت کرنے والے کو بتلا دیں کہ ہماری اس جماعت کے اندر مستورات بھی شریک ہیں۔
اور اس تعلق سے اور بھی مسئلے مسائل کے تعلق سے ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی رہیں گی. آپ لوگوں سے درخواست ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.